السلام علیکم جی. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ گروپ نے رات کو ایک خبر نشر کی ہے اور اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ تھرو ہو گیا ہے. اور یہ خبر جو ہے وہ رات کو ذرائع کے حوالے سے دی گئی. ظاہر ہے ذرائع کے حوالے سے دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم کے کسی ممبر نے ہی جیو کو بتایا ہوگا. اس خبر کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر جو بزنس اور اکانومی کا سب سے بڑا بلکہ واحد ہی کہہ لیں اخبار ہے بزنس ریکارڈر، جو کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اور پیشہ ورانہ دیانت کے ساتھ رپورٹنگ کرتا ہے، اور اس گئے گزرے دور کے اندر بھی، اور غنیمت ہے اس حوالے سے. بزنس ریکارڈر کے نہ پرنٹ ایڈیشن کے اندر نہ میں اب 11 بجے بلکہ 11:45 بجے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ولاگ، تو اس وقت تک اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے جیو کے اوپر رات کو پھڑوائی گئی ہے اور اس کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اس خبر کو پڑھ لیجئے. اس کے اندر ہے کہ حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ IMF کی طرف سے ڈیل ہو گئی ہے. اب حکومتی ذرائع کی بات اس لیے بھی کم اہمیت کی حامل ہوگی یا لگتی ہے کیونکہ حکومت تو اس وقت پرابلم میں ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ میرا جو دیا ہوا فگر ہے وہ کوٹ کر رہا ہے کہ اگر 210 کا لیول کراس کر گیا تو ڈالر 280 پہ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اگر 280 پہ ہو جائے گا تو ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی. پہلی تو یہ سچویشن ہے کہ اس صورتحال میں حکومت ہے کیوں. وہ صورتحال میں حکومت اس لیے ہے کہ پہلے جب اس طرح کے فیزز آتے تھے نا کہ ابھی IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا نہیں ہے اور لائبل پریشر وہیں پہ پڑ رہا ہے، تو نتیجے کے طور پہ کرنسی نیچے جا رہی ہے. اس طرح کے مواقع کے اوپر پاکستان جیسی اکانومی کو، جس نے ہمیشہ ایسے ہی ڈولتے رہنا ہے، کیونکہ وہ اکانومی جس کے اندر ایک پیمنٹ ہی سارا بیڑا گرک کر جاتی ہو. اور نہیں جی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا حضور، میں کوئی دفاعی پیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں تو وہ جو لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے یار، وہ جو قرضوں کی واپسی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ رقم تو اسی پہ. تو قرضوں کی رقم جو ہے، ویسے عمران خان بہت چلاک حکمران نکلا ہے یار. آج تک کوئی ڈیفنس کا بجٹ کم نہیں کر سکا، لیکن عمران خان نے پچھلے 4 سال کے اندر ڈیفنس کا بجٹ تقریباً آدھا کر دیا. مطلب ڈالر ٹرم کی بات کر رہا ہوں نا. 100 روپے کے ڈالر پہ 12 ارب ڈالر تھا نا، ٹھیک ہے. اور 200 روپے کے، بلکہ اب تو 210 بھی کراس کر گیا، 210 روپے کے ڈالر کے اوپر وہ بجٹ جو ہے وہ 7.5 ارب ڈالر ہے. کم تو ہو گیا نا ان ریئل ٹرم. تو پرچیزنگ پاور کے حوالے سے تو کام ہو گیا نا. اور یہ کارنامہ عمران خان کا ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو ہور کرو سر جی تجربے لے آؤ عمران خان کی سرپرستی کر کے، ٹھیک ہے. ظہیر الاسلام نو لب کے لے آؤ، پاشا نو، ظہیر الاسلام نو، تو باقی میں نا نہیں لینا، ٹھیک ہو گیا. تو میرا مطلب ہے کہ اور کریں تجربے. اپنے ادارے کا بجٹ ہی آدھا کروا لیا بڑھ کے یار. ویسے کمال کمال. لیکن ہم چلتے ہیں کہ یہ سچویشن کیوں پیش آئی. یہ سچویشن اس لیے پیش آئی کہ پاکستان جیسی اکانومی جو ہمیشہ اس طرح کے مسائل کا شکار رہتی ہیں، ایسے مواقع کے اوپر جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا آپ انجیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی کرنسی سٹیبل رہے، اور جیسے ہی سٹیبل ہوتی ہے تو بائی بیک کر لیتے ہیں. اور یہ ایک معمول کی حرکت ہوتی ہے. چونکہ IMF جو ہے اس کو IMF کے کہنے کے اوپر جناب عمران خان نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہوا ہے، تو اب اسٹیٹ بینک سے اس طرح کی کوئی فرمائش جو ہے کوئی بھی فائنانس منسٹر نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر فرخ جو ہیں وہ اکانومی کے عمران خان صاحب کے معاشی کی ترجمان بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 600-650 ملین ڈالر اگر اس وقت مارکیٹ میں ڈال دیا جائے تو ڈالر سٹیبل ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ڈالا جائے؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ تو فائنانس منسٹر کی نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا سربراہ سمجھتا ہے. وہ تو یوٹیوبر جو ہیں ان کو بھرتی کیا ہے وہ جو پچھلے دور میں بھرتی کیا گیا تھا، ان کے اوپر بیٹھ کے اپنا پوڈ کاسٹ کرتا ہے اور پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر تبصرہ آرائی کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اب دیکھیے کچھ دنوں کے اندر یہ جو نادرا ہے اس کا بھی سربراہ یہی کیا کرے گا. اس نے بھی اپنے سارے کلاس فیلوز بھرتی کر لیے ہیں. اب وہ کلاس فیلوز اپنے رشتہ داروں کو نادرا کے اندر بھرتی کر رہے ہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ نادرا کی انڈکشن کے بارے میں آپ نے نہیں بولنا, وہاں پہ سارے ریٹائر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہن میرا مطلب ہے کہ ایک ہی ہے, موصوف اپنے سارے کلاس فیلوز کو اکوموڈیٹ کری جا رہے اور کافی عرصے سے کری جا رہے. اب کلاس فیلوز نے اپنے رشتہ دار اور رشتہ دارنیاں جو ہیں ان کو انڈکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ہمیں اندر سے ہی کوئی صاحب بتا رہے ہیں, اب کیا کریں, اس کی کنفرمیشن تو ہو نہیں سکتی, لیکن یہ ایک اطلاع آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیٹ اٹ بی کنفرم, تو پھر ہم اس کا پورا تیا پانچا کریں گے. لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ موصوف بھی کل کو بیٹھ کے کوئی پوڈ کاسٹ کر کے بتائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کتنی گھٹیا ہے اور یہ کتنے اقدامات نہیں کر پا رہی, اور ہم اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اپنا کنٹرول کرنا جو ہے افراط زر کو, وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ چونکہ سارے اختیارات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس چلے گئے ہیں تو افراط زر کنٹرول کرنا اس کا کام ہے. تو یوں یہ دونوں ادارے جو ہیں پاورز لسٹ کے اندر, وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک, پاور لسٹ کے اندر جو ہیں وہ کتوں کی طرح لڑ رہے تھے جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی. لیکن جب عوام کے لیے کام کرنے کا بات آئی کہ افراط زر نہ بڑھے اور عام بندے کی زندگی جیرن نہ ہو, تو دونوں اپنے گلے سے اتاریں گے ہمارا کام نہیں. وہ کہتا ہے وزارت خزانہ کا کام ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے, قائم مقام جو ہے, وہ کہتا ہے یہ تو وزارت خزانہ کا کام ہے. وزارت خزانہ کہہ رہی نہیں جناب, سارے اختیارات ان کے پاس چلے گئے ہوئے, یہ اب ان کا کام ہے, اور دونوں اپنا کام نہیں کر رہے. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر یوتھیے بھرتی کیے ہوئے ہیں, دونوں اپنا کام نہیں کر رہے. الزام لگانے میں دونوں جو ہیں وہ اس وقت شیر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, ایک تتیتر ایک بٹیر لڑنے میں تھے دونوں تیز, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ دونوں کے ساتھ یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور پاورز کسی تیسری پاور کے پاس چلی جانی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ دونوں کے اندر جو یوتھیے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ میری بات سن لیں, وزارت خزانہ کے یوتھیے بھی سن لیں اور اسٹیٹ بینک کا یوتھیا بھی سن لے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ مسلط ہو گیا. ٹھیک ہے, جس کو جہیز میں لے کے آیا تھا گورنر اسٹیٹ بینک پچھلا, رضا باکر. آئی ایم ایف, اب حکومت یہ کام نہیں کر سکتی جو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب نے سجیسٹ کیا ہے. تو اگر حکومت نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کا فری فال ایسے ہی جاری رہے گا. اس کی مبارک ہو ان کو, اس کرنل لیاقت کو, جس نے اس دن تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو گھیر گھار کے تو اس قانون کے اوپر انگوٹھے لگوائے تھے. ان کو مبارکباد ہونی چاہیے نا جنہوں نے یہ قانون منظور کروایا تھا گن پوائنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم کسی اور پہ کیوں ڈالیں. ٹھیک ہو گئے. تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو خبر جاری کروانا ہے, یہ بنیادی طور پہ جو ہے مفتاح اسماعیل کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا تھا. بہت سارے لوگوں نے ولاگ کیے, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن انہوں نے بتایا کہ جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر مفتاح صاحب کی ٹھیک ٹھاک جو تھی وہ عزت افزائی کی گئی. اور مفتاح صاحب جو ہیں ان کی اس سے پہلے کہ وہ رو پڑتے, ان کو فوری طور پہ ریسکیو کیا چاچو نے. اور چاچو نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہم سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے, لیکن چاچو نے کہا کہ وہ دیکھیں پچھلی حکومت وہی ترانہ پڑھ دیا. ذرائع نے یہ بتایا کابینہ کے اجلاس میں سے نکل کے. حالانکہ مفتاح صاحب سے اس وقت یہ پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی جان آپ بتائیے تو صحیح, ان کی طرف سے کچھ آپ منوا کے آئے ہیں, آپ آخرکار قطر میں ان سے ملنے بھی گئے تھے نا مذاکرات میں. تو اب یہ جو یہ خبر جیو کی اور مختلف ذرائع سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اسی ہفتے کے آخر تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے اناؤنسمنٹ آ جائے گی. میرا خیال ہے وہ بہت لیٹ ہو جائے گا, اور اگلے ہفتے جو ہے وہ آئی ایم ایف کا اگلے ہفتے نہیں, اگلے 15 دنوں کے اندر آئی ایم ایف کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئے گا. یہ وہ اطلاعات ہیں جو کہ حوصلہ افزا نہیں, اور اس سے پاکستان کے اندر سٹاک مارکیٹ کا ڈکلائن اور ڈالر کی جو ہے سلائیڈ وہ نہیں رکنے لگی. ٹھیک ہے, اس طرح کی خبریں چلوا کے آپ سے تو بہتر پھر خبریں یوتھیے چلا لیا کرتے تھے اپنی جعلی ویب سائٹوں سے. آپ سے تو مطلب کہ جھوٹی خبر بھی نہیں چلوائی جاتی, اور جھوٹی خبر کیا چلانی ہے یار, آگے جا کے کام کرو اور پلیڈ کرو, اور اس کے لیے وزارت خارجہ جو ہے وہ جا کے تو اپنی لابنگ کرے. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ ہمیں بیوقوف بناؤ. پی ٹی آئی سے کیا اختلاف تھا, وہ یہی تھا نا کہ دنیا میں کچھ ہو رہا ہوتا تھا, اس کے حقیقت ٹی وی جو تھے وہ پوری قوم کو چغت بنانے کے اوپر لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آج کل بھی ویسے وہ یہی کام کرتے پائے جا رہے ہیں.
تو خیر یہ ہے جی ایک الگ سی صورتحال جو امرج ہو رہی ہے. حالات بہت برے ہو گئے, مطلب کہ ہم جیسے لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئی. ہم ان چیخوں کو اس لیے اس ولاگ کے اندر شامل نہیں کرتے کہ یار دیکھیے انہوں نے گن پوائنٹ پہ 6 ماہ لیے تھے, ٹھیک ہے, کھڑے کہہ کے لیے تھے کہ 6 ماہ پازیٹیو رپورٹنگ کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 ماہ کے بعد جب ہم نے میرٹ پہ رپورٹنگ شروع کی, اگلے نے چوک کتیا, چوک کے پھینٹیا بھی چنگا. تو یار اگر کوئی بات آپ سے کسی نے کوئی حق جو ہے تنقید کا وہ چھین لیا ہے گن پوائنٹ کے اوپر, تو پھر وہ حق آپ کسی مظلوم کے جو آپ سے یہ حق نہیں مانگ رہا اس کے خلاف بھی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اپنے اوپر خود ہی پابندی لگا لی ہوئی ہے کہ ہم ان کے بارے میں وہ جو ناقدانہ زبان ہے اس پہ کم از کم 6 مہینے تک روک رکھیں, ٹھیک ہے. اور 6 مہینے تک روک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ فی الحال ہم ان کو اس زبان کے اندر مخاطب نہیں ہو رہے جس زبان کے اندر ہم 6 ماہ کے بعد پی ٹی آئی کو مخاطب ہوئے تھے اور اٹھا لیے گئے تھے. یہ حکومت بھی احتیاطاً ہمارے وہ والے مقدمات جو ہے ان کو سینے سے لگا کے رکھ رہی ہے تاکہ اگر ہم مخاطب ہوں تو انہی کے تحت اٹھایا جا سکے. لیکن یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک ناکام اور نالائق بارگینر ہیں, اور انہیں یہ پتہ تھا کہ 10 جولائی 210 جو ہے 210 کا جو لیول ہے وہ کتنا کرٹیکل ہے, اور انہوں نے اگر ان کی اتنی نہیں چلتی, بھائی گورنر اسٹیٹ بینک تو انہوں نے قائم مقام چارج دلوا لیا نا, تو اس سے پھر کام لیتے نا, بجائے اس کے کہ وہ پوڈ کاسٹ کر کے آپ کی کٹ لگا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارا ویسے پچھلے ولاگ کے بعد دوبارہ نہیں وہ بھونکا وہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ, اس نے دوبارہ بکواس نہیں کی, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب آپ اس کو اگر ابلائج کر رہے ہیں تو اس سے پھر یہ انٹرفیئرنس کروا لیتے مارکیٹ کے اندر, یار تھوڑے سے پیسے انڈکٹ کر دیں تاکہ ڈالر کو 210 سے 200 سے ارد گرد مینٹین کیا جا سکے. اب اس طرح کے لیول پہ ہوتا کیا ہے, اس طرح کے لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایکسپورٹر دیکھتا ہے کہ آج اگر وہ ڈالر پاکستان میں لے آتا ہے تو اسے 200 روپے ملنے ہیں اور 15 دن کے بعد 215 روپے ملنے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی بہانے اس میں تاخیر کر لیتا تاکہ اسے $1 کے 15 روپے زیادہ مل سکیں. اور وہ میں ایکسپورٹر کی بات کر رہا ہوں جو ایک پینی جو ہے اس کے اوپر بارگین کر رہا ہوتا ہے اپنے بائر کے اوپر, اس کو بیٹھے بٹھائے اگر $200 کے 200 کی بجائے 215 مل جائیں گے تو وہ روک لیتا ہے ڈالر باہر, آرٹیفیشلی ڈیلے کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے پھر انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے, اور جب انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول, ڈالر کی جو ہے وہ قدر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ڈالر کے لیے قیمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کرنسی کی قیمت نہیں ہوتی, کرنسی کی قدر ہوتی. تو وہ قدر جو ہوتی ہے وہ پاک روپی کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈالر کے مقابلے میں, اور ڈالر کی قدر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ یہ انٹرفیرنس اس وقت بھی بہت ضروری تھی جب عالمی منڈی کے اندر ڈالر تمام کرنسیوں کو پھینٹ رہا ہے, ٹھیک ہے. یورو کے تو وہ آلموسٹ برابر چلا گیا ہے, اور یہ دونوں یورو اور برٹش پاؤنڈ جو ہیں, پاؤنڈ سٹرلنگ, یہ برٹش پاؤنڈ سٹرلنگ جب سے ہم نے رپورٹنگ شروع کی ہے وہ ڈالر کا 1.5 گنا ہوتا تھا, اور یورو جو تھا وہ 1.25 گنا ہوتا تھا. مطلب اگر 100 کا ڈالر ہے تو 125 کا یورو ہوگا اور تقریباً 150 کا ڈالر ہوگا. تو اب اگر آپ آج کا شرح تبادلہ دیکھیں تو ان دونوں کی قدر یورو کی تو تقریباً برابر ہو گئی ہے, جبکہ پاؤنڈ جو ہے وہ 1.25 کے لیول پہ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 1.15 کے لیول پہ آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر بھی باقی کرنسیوں کے مقابلے میں سٹرونگ ہو رہا ہے, اور اس کی میں ریزننگ آپ کو عرض کر چکا ہوں. مونوپلائز ہو گیا ہے یورپ کو, جو فیول سپلائی ہے وہ LNG کے ذریعے پوری کرنی ہے امریکہ نے, اور امریکہ LNG کا بہت بڑا سیٹ اپ لے کے بیٹھا ہے. اس صورت کے اندر اس اینٹیسپیشن میں, اس توقع میں ڈالر جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر تھا, تو ہمیں ڈالر کے ساتھ اپنے آپ کو پیگ رکھنے میں اور اپنی کرنسی کی قدر بڑھانے کے لیے بھی اس انٹرفیرنس کی ضرورت تھی, جو کہ ہم نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے جناب عمران خان صاحب اور کرنل لیاقت صاحب IMF کے حوالے کر گئے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کے اوپر ابھی تک یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کا قبضہ ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.